مجھے ملے تیرا بھلا میری کھیتی اجڑ گئی درد تیرے بھائی کے دین نہ بچڑ گئے تیرے بھائی کے دین نہ بچڑ گئے کہ سر کو پیٹ کے روئی وہ دل جلی آکر نجف سے ہاتھ میرا دیکھ ویالی گردن چلے آپ کے بیٹی کے بندی یہ ماریا سے رو باجت تنگلی اے بے کربلائے مولا میں لٹ گئی پردیس میں میا کے برات در سے چھٹ گئے میں میا کے برات در سے چھٹ گئے لطف زندگی کا جو نقشہ بگڑ گیا کیوں کرنا ہوا بڑا پیٹ پڑ گیا ایک قابلے کا قابلے والا بچڑ گیا ہمارا کیسا ہمارا گھر بچڑ گیا نے جانی جنگل میں چھائی ہے بھائی نے میرے نئی بستی بسائی ہے بھائی نے میرے نئی بستی بسائی ہے بلا کے ہم سے دغا کی گئی انہوں نے کیا کرنا بجورو جپا کی لئی انہوں نے کچھ بھی درانا شرمایا کی لائنوں نے پاس شے کی جدا کی لائنوں نے گلا کے اہل ستم شاد ہو گئے ہم کربلا میں آن کے برباد ہو گئے کربلا میں آن کے برباد ہو گئے بھائی باپ میرے سامنے نیزے چلا کیے دیکھو تب بدن پا برابر لگا کیے شبِ شکر شکر مجھ سے کہا کیے شبر سینے سے سر جدا کیے رہی میں وہ سرے شبیر لے گیا بھائی کے میرے خوبری تصویر لے گیا بھائی کی میرے خوبری تصویر لے گیا اللهم صل على محمد وعلى محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ لا شریک اپنے کلام بلاغت میں ارشاد فرماتا ہے، فرمانے دیے کہہ دیجیے کہ کہہ دیجیے کب ہوتا ہے جب سوال کیا جاتا ہے تب جا کے کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں ان سے جو لوگ سوال لے کر آئے تھے کہ آپ کی محنت رسالت کے معاملے میں کیا ہے، ہم آپ کو مال دنیا دینا چاہتے ہیں، جواہرات دینا چاہتے ہیں، دولت دینا چاہتے ہیں. تب اللہ نے حکم دیا رسول علیہ السلام کو بھیج کر کے اہل رسول اس موقع پر اس آیت کا ذکر کر دے. اللہ کچھ بھی نہیں چاہتا، آپ کی دولت نہیں چاہتا، آپ کا پیسہ نہیں چاہتا، آپ کا شکریہ نہیں چاہتا، صرف اتنا چاہتا ہے کہ آپ سے یہاں پہ یہی بات جملہ جو اکثر یہ آیت پڑھتے ہیں لوگ یہ جملہ قرض لے کر اس لیے کرتا ہوں، آپ سے محبت کریں. اللہ نے ایسا نہیں کہا. اللہ نے کہا آپ کے قرابت داروں سے محبت کریں. یہ اللہ کی مشیت کو سمجھنے والے کو ہی راہ نجات والا فرقہ کہا جاتا ہے. لوگ پڑھ کے گزر جاتے ہیں قل لا اسألکم، آیت ہے، پیش ہے، حمزہ ہے، زیر ہے، زبر ہے، تشدید ہے، یہ سب باتیں کریں گے بیٹھ کے. وہ ایک الگ دنیا ہے. سمجھنے کی جو دنیا ہے وہ ممبر سے سمجھائی جاتی ہے، جو آسان کر کے آپ تک پہنچائے. اس میں ماشاءاللہ ذاکری جو ہے زیادہ تر اس میں ماہر ہوتے ہیں، خطیب. تو اب یہاں پہ اللہ یہ نہیں کہا کہ اللہ کچھ نہیں چاہتا. رسول اللہ سے بات چیت ہو رہی ہے، رسول اللہ کے سامنے لوگ آ رہے ہیں، رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ لیجیے جواہرات، آپ نے بڑی محنت کی، آپ نے بڑے جو ہے نا محنت کر کے ہم پورا جہنم بھی گڑے میں تھے، گڑے کے قریب تھے ہم، آپ جنت کی طرف لے کر آئے، لہٰذا آپ کا شکریہ بہت بہت یہ لیجیے. تو اللہ تعالیٰ تو کہتا نہیں یہ نہیں چاہیے، آپ سے محبت کا حکم دیجیے. ایسا نہیں کہا. اللہ نے کہا آپ کے قرابت داروں سے محبت کریں. اب یہ بات سمجھ جاتے تو پورے آج ہمارے ساتھ محرم مناتے ہیں. صلوات بھیجے محمد والے. اب یہاں پر جملہ یہی ہے کہ محبت اور مودت. من مات علی حب علی، حب کے معنی بھی محبت ہے، حب. اب یہاں پہ مودت کہا گیا. اب اللہ کو یہ نہیں معلوم، چاہتا تو اللہ حب کہتا تھا، آپ سے قرابت داروں سے محبت کریں. اللہ نے مودت کہا. اور مودت اور محبت میں جو فرق ہے وہ بھی سمجھ جاتے. تو آج پورے سیاہ لباس پہنے ہوئے آؤں، قرآن رکھ لینا، اچھی تجوید کے ساتھ پڑھنا صرف ثواب ہے. سمجھنے سے نہ جاتے، سمجھنے پر ہدایت ہے. سمجھنے کے لیے جو صحیح در ہے وہ مولا کا در ہے، اہل بیت کا در ہے، وہ سمجھاتے ہیں کہ کس طریقے سے قرآن کو سمجھا جائے. ہمارے پاس جو احادیث ہے وہ قرآن سے مشابہت رکھتے ہوئے احادیث ہے، قرآن سے خلاف جانے والی نہیں ہے. جیسے کہ اللہ نے کہا کہ اسلام فطرت پہ بنایا گیا. اب فطرت میں کیا انسان کے فطرت میں محبت اللہ نے ڈالی. اب جیسے ہی آپ کے کوئی رشتہ دار دنیا سے گزر جائے تو صرف 3 دن کے لیے فطرت ہے، 3 دن کے لیے نہیں ہے. جب تصویر کو دیکھیں گے، جب کوئی بات یاد آئے گی، فوراً دل غمزدہ ہو جائے گا. تو اللہ جو مشنری دیا اس میں ہمیشہ کے لیے محبت دی. اور آپ کے پاس حدیث ہے 3 دن کی محبت. اللہ بھیجے محمد والے محمد. یہ ہے علی کے در کو چھوڑنے کا نتیجہ. جب اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ مودت اختیار کرو. اب ایک بات ہے کہ ایک گھر میں بڑے پردہ تھے، ان کا کہنا ایک ہوتا، ان کا حکم ایک ہوتا. ایک ہوتا
والد کا حکم ایک ہوتا ہے، والدہ کا حکم۔ 3 حکم میں سب سے زیادہ حکم کس کا چلے گا؟ سب کہیں گے کہ والد کا چلے گا۔ تو گھر میں بھی جو دنیاوی طرف سے بھی جو درجات ہے، تو گھر کے اندر والد کا درجہ بڑا ہے۔ والد کے حکم کے سامنے اب کسی کا حکم نہیں، اب کوئی نہیں، والد نے کہہ دیا ختم، فائنل۔ تو آپ بتائیے جو خالق والد ہو، ساری کائنات کا جو خالق ہو، اس نے جو رشتہ بنایا، اس نے جو محبت کا حکم دیا، وہ کتنی بڑی معنی رکھتا ہے۔ تو اہل بیت سے مودت کا حکم دینے والا اللہ ہے، نہ رسول اللہ نے دیا، نہ ہی حضرت ابراہیم نے دیا، نہ اسماعیل نے دیا۔ حکم دینے والا خالق کائنات ہے، اور کہہ رہا ہے کہ کس کے بدلے میں؟ اب ایک اور سوال یہ آتا ہے، ایک اس کے بدلے میں یہ دیکھیے، آپ انڈین کرنسی دینے کے بعد میں آپ کو فارن کرنسی تبدیل ہو گئی، وہاں پہ وہی چلے گی۔ اس کے بدلے میں یہ، آپ نے قرآن لیا اور اس کا ہدیہ کہا، ہدیہ دے دیا آپ نے۔ اگر آپ ہدیہ نہیں دیتے ہیں، ہدیہ نہیں دیتے ہیں، جس مثال کے طور پہ ایک پارا آپ نے خریدا، ایک پارا، اب اس کا ہدیہ آپ نے دے دیا، تو آپ کا پارا پڑھنا قبول ہے۔ ایک قرآن لیا اور ہدیہ دیا ایک پارے کا، تو آپ کا قرآن پڑھنا قبول ہے۔ سب کی سمجھ میں آ جاتی بات کی آسانی سے۔ تو اللہ نے یہ نہیں کہا نا کہ اے میرے رسول، یہ دیکھیے سمجھنا، اے میرے رسول، اللہ کچھ نہیں چاہتا آپ کی محنت نماز کی تبلیغ کے بدلے میں، صرف نماز کی تبلیغ کے بدلے میں اللہ مودت چاہتا ہے، ایسا نہیں کہا۔ اللہ نے کہا ساری محنت رسالت، ساری محنت رسالت، بسم اللہ سے لے کے والناس تک ساری قرآن جو آپ نے پہنچائی، اس کی اجرت ہے مودت اہل بیت۔ نمازیں جو آپ نے پہنچائی، اس کی اجرت ہے مودت اہل بیت۔ روزے جو آپ نے پہنچائے، اس کی اجرت ہے مودت اہل بیت۔ یعنی ساری شریعت میں اگر مودت کا حق ادا نہیں کرے تو شریعت کا الف بھی قبول نہیں ہے۔ ساری زندگی روزے رہتے ہو، کچھ ہونے والا نہیں، حکم پروردگار کا ہے۔ ہمارا مذہب آیت مودت کی بنیاد پر رکھا ہوا ہے، یہی حق ہے۔ ہم مودت بھی کرتے ہیں، اجرت بھی دیتے ہیں اور عبادت بھی کرتے ہیں۔ تو بس وقت ہو گیا۔ یقیناً اسی آیت کے تعلق سے جب چوتھے امام سے پوچھا گیا کہ میرے مظلوم امام نے فرمایا کہ اللہ نے ہم سے مودت کا حکم دیا، تو یہ امتی اتنا ظلم کرے، اگر دشمنی کا کرے اللہ تو کیا کرتے؟ یہ چوتھے امام نے فرمایا، کیا مظلومیت۔ اب اللہ نے مودت کا حکم دیا ہے، سب کے سامنے آئے، قرآن موجود ہے، سب صحابہ بھی موجود دیکھے ہوئے، سب دیکھ رہے، مگر اللہ نے مودت مانگی، یہاں تک کہ انہوں نے رسول اللہ نے قلم اور کاغذ مانگا تو بھی انہوں نے نہیں دیا، کہا کہ ہمارے لیے قرآن کا ظلم شروع۔ رسول کے کلام کا انکار کرنے والا کیا مسلمان ہو سکتا؟ ہو سکتا؟ وہ بھی ایسے وقت جو وقت آخر کچھ لکھنا چاہتے، آج یہ 73 فرقے بنتے ہی نہیں اگر اس وقت رسول اللہ کو کاغذ اور قلم دے دیا جاتا، لکھ کے بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو لکھو، دیکھو میرے بعد میرا، کیوں؟ ان کو خوف تھا کہ کہیں علی کو خلافت نہ مل جائے۔ حقیقت میں علی کا ہی حق تھا، اسی لیے انہوں نے کہا کہ نہیں، قرآن کافی ہے۔ یعنی معاذ اللہ نعوذ باللہ اپنے رسول اللہ کو بھی جو ہے نا سکھانے چلے کہ ہم کو کیا کافی ہے، آپ کو نہیں مانا، ہم کہتے ہیں قرآن کافی۔ اسی لیے ہم لوگ ناراض رہتے ہیں، اسی لیے ہم نہیں مانتے۔ جو رسول کا ہے وہی شیعہ اثنا عشری کا ہے، جو رسول کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ بس عزادارو، وہ قیامت کا وقت بھی آ گیا کہ کاغذ و قلم تو نہیں دیا مگر دوا میں زہر دے کے میرے رسول کو شہید کر دیا۔ میری شہزادی فاطمہ زہرا یتیم ہو گئی۔ مظلومیت کا یہ عالم ہے کہ پہلی اسلام کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لے، اسلام کی تاریخ میں باپ کے گزرنے کے بعد جتنی بھی بیٹیاں
انبیاء کی ہو یا ائمہ کی ہو یا اولیاء کی ہو، جو بھی مشہور بیویوں کا ذکر ہے، کوئی بیٹی ایسی نہیں ملے گی جو 75 سے 90 دن کے اندر دنیا سے گزر گئی۔ 75 سے 90 دن تک شہزادی کو زندہ رکھا، صرف 18 سال کی عمر تھی۔ روایت میں یہ ملتا ہے کہ جب گئی تھی حق مانگنے کے لیے تو بال سیاہ تھے، جب واپس آئی تو بال سفید ہو چکے تھے۔ اللہ اکبر! یہی وہ فاطمہ ہے جو اپنے بابا سے فریاد کر کے کہتی تھی، آئے بابا، آپ کے جانے کے بعد اتنا ظلم ہوا بابا کہ دن کی روشنی پر گزرتی تو رات کی تاریکی میں بدل جاتے بابا، اتنا ظلم جاری رہا۔ دادارو، وہ وقت بھی آ گیا کہ یوم عاشور اسی فاطمہ زہرا کی اولاد پر ظلم ہوا، 7 تاریخ سے پانی بند ہوا۔ اللہ نے مودت مانگی، انہوں نے پانی ہی بند کر دیا۔ اللہ نے مودت مانگی، انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیاسا رکھا۔ اللہ نے مودت مانگی، ایک کے بعد ایک آل رسول کو قتل کرنے لگے۔ کبھی اولا محمد کی شہادت ہوئی، ایسے عالم میں کبھی قاسم کا لاشا پامال ہوا۔ آج عباس کے ذکر کا مرثیہ ہوا ہے۔ یقیناً حضرت عباس کا جب وداعی کا موقع آیا تو چوتھے امام نے فرمایا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ہر شہید جب رخصت ہوتا تھا تو رونے کا کوہرام برپا ہو جاتا، مگر میں نے دیکھا کہ میرے چچا عباس جب رخصت ہو رہے تھے تو بیویوں کے چہرے سے ایسے معلوم ہو رہا تھا عجب نہیں کہ ان کی روح قبض ہو جائے، کیونکہ عباس جا رہے ہیں نا۔ اب زینب کے چادر کا محافظ کون ہوگا؟ عباس نہیں رہے تو کیا کیا ظلم ہوگا۔ وہ وقت بھی آیا کہ حضرت عباس نے آواز دیا، آقا میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ امام حسین جیسا کائنات کا امام کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں، عباس آپ کے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں علم کے سامنے مجلس کیوں ہوتی ہے، یہ کس کی سنت ہے؟ آپ کو عرض کرتا چلوں کہ جب عباس کا لاشا نہیں آیا خیمے میں تو حسین علم لے کر خیمے میں آئے۔ علم مبارک آنا تھا کہ تمام بیویاں احتراماً کھڑی ہو گئی۔ سکینہ نے خالی کوزوں کو زمین پہ پھینکا، کہا بچوں پانی نہیں آئے گا، میرا چچا مارا گیا۔ اب عباس کا ذکر ہے، تمام بیویاں طراف میں ہے، کہتی ہے بھیا حسین میرے بھائی عباس پہ کیا گزری؟ کہا بہنا میرے بھائی کے دونوں شانے قطع ہوئے، عین مبارک پر تیر لگا، سر اقدس پر گرز لگا، عباس کے مصائب حسین پڑھ رہے ہیں، تمام بیویوں میں رونے کا کوہرام برپا ہے۔ آپ جانتے ہیں 8 محرم کو سب سے زیادہ مجالسیں ہوتی ہے ساری دنیا میں، اس کی وجہ یہی ہے نا کہ ہر مومن چاہتا ہے کہ میرے گھر میں عباس کا ذکر ہو، میرے گھر میں عباس کا علم بیٹھے، میرے گھر میں عباس کا ماتم ہو۔ ایسے ہی حبیبیوں نے ہر موقع پہ عباس کو یاد کیا۔ پہلا موقع آیا خیموں میں آگ لگی، عباس یاد آئے، علی اصغر کے لاشے کو قبر سے نکالا، عباس یاد آئے، زینب کے سر سے چادر چھینی گئی، عباس یاد آئے، بیمار کو توق و زنجیر پہنایا گیا، عباس یاد آئے۔ ارے قیامت اس کو کوئی نہ تھا اٹھاتا، اللہ اکبر، ایک رسول کا بے نوا تھا، لاش پر سے گھوڑے گزار دیے گئے۔ اللہم لعن حسین مولا علی واصحابہ، اللہم لعن قدرت الفضل اللہ السلام، پروردگارہ ذکر خلیل کو قبول فرما، تمام حاضرین مجلس کے لیے حاجتوں کو بندہ، میرے مرحوم خود بھائی علی جناب عبدالعزیز الجانی صاحب عاد اللہ و مقامہ اور ان کی اہلیات کو جوانب احمد کی جوار اہل بیت اعلیٰ مقام عطا فرما، بانی مجلس کے جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما۔
تمام حاضرین خاص کر کے تمام اولاد کو سلامت رہ، تمام انجمن عزاداروں کو آباد و شاد رہ۔ شاباش 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 مرنے کی خبر آئی، عباس عباس
Husaina, Krishna Dan Husaina.
تشنا دہن حسینا روح حسن حسینا تشنا دہن حسینا روح حسن حسینا تشنا دہن حسینا نامدار حسین نامدار حسین یار غم خار حسین
یا سید